السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرا نام ہے وجاہت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وجاہت علی ٹی وی۔ دوستو، دا سمپسنس ایک ایسے کارٹون ہیں جو بہت کنٹروورشل ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دنیا کے بہت سے اہم واقعات کے بارے میں اپنے کارٹون کے اندر پیشن گوئی کر چکے ہیں، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا یا پھر کارٹون میں 9/11 کے واقعے کا ریفرنس دینا۔ کچھ لوگ اس کو ایک بہت بڑے پلان کا حصہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو صرف ایک اتفاق سمجھتے ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دا سمپسنس کے ایک ایسی ایپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گا جس میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی جو 2020 سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ دوستو، 2020 کا یہ سال ختم ہو چکا ہے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال دنیا تبدیل ہو گئی۔ کئی اکنامکس اور کاروبار تباہ ہو گئے، ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا۔ سمپسنس نے 27 سال پہلے ایسا کیا دکھایا جو 2020 میں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے چلتے ہیں 2020 سے پہلے ستمبر 2019 میں۔ گریٹا تھمبرگ ایک 16 سال کی لڑکی ہے جو کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ ہے۔ یہ لڑکی دنیا میں پولوشن پھیلانے اور درخت کاٹنے کے خلاف بات کرتی ہے۔ ستمبر 2019 میں گریٹا نے یونائٹڈ نیشنز میں ایک تقریر کی جو بہت مشہور ہوئی۔ یہ لڑکی بہت غصے میں تھی۔ اس نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور دنیا کے لیڈرز کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس نے جتنے غصے میں یہ اسپیچ کی، اس سے یہ لڑکی کافی مشہور ہو گئی۔ People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. لیکن دوستو، آپ عجیب اتفاق دیکھیں، 11 سال پہلے سمپسنس کے ایک ایپیسوڈ میں بالکل یہی سب دکھایا گیا۔ سمپسنس فیملی کی چھوٹی لڑکی اپنی کلاس میں کلائمیٹ چینج پر بات کرتی ہے۔ کارٹون میں دکھایا گیا تھا کہ یہ لڑکی بھی بہت غصے میں کلائمیٹ چینج پر اسپیچ کر رہی ہے۔ With global warming trapping the CO2 inside our poisonous atmosphere, our superheated oceans will rise, drowning our lowlands, leaving what's left of humanity baking in deserts that once fed the world. And in the new Nineveh, darkness falls. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا اور گریٹا کا لہجہ اور ٹون بھی بالکل ایک جیسا ہے۔ Entire ecosystems are collapsing. And in the new Nineveh, darkness falls. انٹرنیٹ پر اس کے ایک عجیب اتفاق کے بارے میں لوگوں نے کافی انٹرسٹنگ تبصرے کیے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گریٹا نے سمپسنس کی یہی ایپیسوڈ دیکھ کر تقریر کی ہو۔ بہرحال اب انٹر ہوتے ہیں 2020 میں اور بات کرتے ہیں سمپسنس کی ایک ایسی ایپیسوڈ کے بارے میں جو 2020 سے کافی ملتی جلتی ہے۔ اس ایپیسوڈ کا نام مرج ان چینز ہے۔ یہ قسط 28 سال پہلے 1993 میں ریلیز ہوئی تھی۔ دوستو، کرونا وائرس کے بارے میں تو اب ہم سب ہی جانتے ہیں۔ سمپسنس کی یہ ایپیسوڈ شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے، جب دنیا میں ایک وائرس پھیل جاتا ہے جس کا نام اوساکا فلو ہوتا ہے۔ یہ وائرس بھی کھانسنے سے پھیلتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جاپان میں ایک فیکٹری میں کام کرنے والے آدمی کو فلو ہوتا ہے۔ یہ آدمی کچھ پارسلز کو پیک کر رہا ہوتا ہے۔ اس پارسل کو امریکہ جانا ہوتا ہے۔ یہ آدمی جس کو فلو ہوتا ہے یہ ان پارسلز میں کھانس دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈبے میں ایک وائرس داخل ہو جاتا ہے۔ جب یہ پارسل جاپان سے امریکہ پہنچتے ہیں تو یہ وائرس ان ڈبوں کو کھولنے والوں کو بھی لگ جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس پورے شہر میں پھیل جاتا ہے۔ لوگوں کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو اوساکا فلو کہا گیا۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ لوگ ایک ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہمارا علاج کرو۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کا علاج صرف اور صرف بیڈ ریسٹ ہے، یعنی تم لوگ صرف آرام کرو۔ کیا سمپسنس نے کرونا وائرس کی پیشن گوئی کی تھی؟ دوستو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1918 میں آنے والے اسپینش فلو کو ذہن میں رکھ کر سمپسنس میں یہ دکھایا گیا ہو۔ اسپینش فلو بھی تقریباً کرونا وائرس کی طرح تھا۔ یہ ایسے ہی پھیلتا تھا۔ اس کی وجہ سے دنیا میں 5 کروڑ لوگ مر گئے تھے۔ لیکن بہرحال سمپسنس نے وہی کچھ دکھایا جو آج ہو رہا ہے۔ بس یہ وائرس جاپان سے امریکہ گیا اور کرونا وائرس چائنا سے دنیا میں پھیلا۔ اس کے بعد دکھایا گیا کہ شہر میں بھگدڑ مچ گئی ہے اور لوگ غلطی سے ایک ٹرک کو کھول دیتے ہیں جس میں سے شہد کی مکھیاں نکل کر اس شہر پر حملہ کر دیتی ہیں۔ دوستو، یہ اتنا سملر تو نہیں ہے، لیکن مئی 2020 میں کچھ ایسا ہی ہوا۔ مرڈر ہارنیٹ نامی کیڑوں نے پہلی دفعہ امریکہ پر حملہ کر دیا تھا۔
یہ کیڑے زہریلے ہوتے ہیں اور یہ انسان کو بھی مار سکتے ہیں۔ بہرحال 2020 میں ہونے والے مظاہروں کی بات کرتے ہیں، جب امریکہ اور اس کے بعد دنیا بھر میں سیاہ فام لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 25 مئی 2020 کو امریکہ کے اسٹریٹ مینیسوٹا میں ایک 40 سال کا سیاہ فام آدمی جارج فلوئڈ ایک اسٹور سے کچھ خرید رہا تھا۔ اس آدمی نے $20 کا نوٹ دکاندار کو دیا جو کہ نقلی تھا۔ پولیس آئی اور اس آدمی کو اریسٹ کر لیا گیا۔ دوستو، ایک پولیس آفیسر نے اس آدمی کو زمین پر لٹا کر اس کے سر پر 9.5 منٹ تک اپنا گھٹنا لگائے رکھا۔ یہ آدمی چلاتا رہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، لیکن پولیس آفیسر نے کچھ نہیں سنا، جس سے اس آدمی کی اسی وقت موت ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ظلم تھا۔ CCTV کیمرہ میں اس کی فوٹیج سامنے آ گئی اور پورے امریکہ میں زبردست مظاہرے شروع ہو گئے۔ لوگوں نے دکانوں کو توڑ دیا اور کئی بلڈنگز کو آگ بھی لگا دی۔ دوستو، سمپسنز کے اسی ایپیسوڈ میں کچھ اسی سے ملتا جلتا دکھایا گیا۔ سمپسنز فیملی کی ممبر مارج سمپسن اسٹور میں کچھ لینے کے لیے جاتی ہے۔ یہ غلطی سے ایک بوتل بھی لے کر جا رہی ہوتی ہے جس کے اس نے پیسے نہیں دیے ہوتے۔ پولیس آتی ہے اور اس کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا گیا، لوگ سڑکوں پر مظاہرے کر رہے ہیں، لوگ دکان بھی توڑ دیتے ہیں اور بلڈنگز کو بھی آگ لگا دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور عجیب اتفاق ہوا۔ 2020 میں ہونے والے مظاہروں میں لوگوں نے کرسٹوفر کولمبس کا اسٹیچو توڑ دیا تھا۔ سمپسنز کے اس ایپیسوڈ میں بھی لوگ امریکن پریزیڈنٹ جمی کارٹر کے اسٹیچو کو توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہی مظاہرے شروع ہوتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کی کہانی کافی مختلف ہے، لیکن 2020 سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، جو حیران کن ہے۔ دوستو، اتفاق کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔ 2020 میں سمپسنز کے ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ سمپسنز فیملی کی ایک مال میں جا رہی ہوتی ہے اور امریکہ کا مشہور ڈپارٹمنٹل اسٹور جے سی پینی بالکل خالی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ 2020 میں کرونا وائرس کی وجہ سے یہی ڈپارٹمنٹل اسٹور جے سی پینی بینکرپٹ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ اس کو ایک اتفاق کہیں گے اور کچھ لوگ کسی بہت بڑے پلان کا حصہ، یعنی کانسپریسی تھیوری، لیکن یہ بہرحال یہ سملیرٹیز بہت دلچسپ ضرور ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔